صدیوں سے دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے آ رہے ہیں۔ یہ اسلام میں توحید کی بنیاد ہے، ایک مختصر لیکن انتہائی طاقتور صورت جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان خوبصورت عربی الفاظ کے پیچھے ایک ایسی میتھمیٹیکل ترتیب چھپی ہے جو اس قدر کمال اور متوازن ہے کہ کسی انسانی دماغ کے لیے اس کی تخلیق کرنا ناممکن ہے۔ آئیے سورہ اخلاص کو صرف روحانیت کی نظر سے نہیں بلکہ اعداد، نومیرک اور سیمیٹری کے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف یعنی ورڈز، لیٹرز کو گنتے ہیں۔ اگر ہم اس صورت کی ظاہری ساخت کا جائزہ لیں تو سورہ اخلاص میں کل 47 حروف یا لیٹرز ہیں۔ چونکہ 47 ایک طاق یعنی اوڈ عدد ہے، اس لیے اس کا بالکل ایک درمیانی نقطہ سینٹر بنتا ہے۔ اگر آپ شروع سے 23 حروف لیٹرز گنے اور آخر سے 23 حروف گنے تو بالکل درمیان میں صرف ایک حرف بچتا ہے اور وہ حرف ہے لام۔ اور یہ درمیانی حرف کہاں آتا ہے؟ یہ لفظ یلد یعنی اس نے پیدا کیا کا درمیانی حرف ہے، جو اس آیت لم یلد نہ اس نے کسی کو پیدا کیا کا حصہ ہے۔ ذرا اس گہرے تعلق پر غور کریں۔ اس لفظ کا مرکزی خیال پیدائش، برتھ ہے۔ جدید بایولوجی میں ہم جانتے ہیں کہ انسانی پیدائش یعنی ایک نئی زندگی کے وجود میں آنے کے لیے بالکل 46 کروموسومز کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور یہ کیسے بنتے ہیں؟ ہمیں بالکل 23 کروموسومز والد سے ملتے ہیں اور 23 کروموسومز والدہ سے ملتے ہیں۔ 23 ایک طرف، 23 دوسری طرف، اور ان کا ملاپ اس لفظ پر ہوتا ہے جس کا مطلب ہی پیدائش ہے۔ یہ ایک ایسی بایولوجیکل حقیقت ہے جو آج کے جدید دور میں دریافت ہوئی، لیکن اس کا عکس 1400 سال پہلے نازل ہونے والی سورت کے حروف کی گنتی میں بالکل واضح ہے۔ یہ توازن صرف حروف تک محدود نہیں ہے، لیٹرز تک محدود نہیں ہے۔ آئیے مکمل الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس درمیانی حرف لام کو اپنا ترازو کا مرکز مان لیں تو پوری صورت ایک مکمل توازن میں آ جاتی ہے۔ اس درمیانی حرف کے دائیں جانب کتنے مکمل الفاظ ہیں؟ بالکل 7 الفاظ۔ اور بائیں جانب کتنے مکمل الفاظ ہیں؟ بالکل 7 الفاظ۔ اب ذرا اور گہرائی میں چلتے ہیں اور حرکات یعنی زبر، زیر، پیش کو دیکھتے ہیں جن سے یہ الفاظ پڑھے جاتے ہیں۔ درمیانی لام کے دائیں جانب بالکل 16 حروف ایسے ہیں جن پر حرکات، کوئی نہ کوئی حرکات موجود ہیں، یعنی زبر، زیر، پیش۔ اور بائیں جانب بھی بالکل 16 حروف ایسے ہیں جن پر حرکات موجود ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتفاق ہو، لیکن آئیے ان 16 حرکات کو الگ الگ گنتے ہیں۔ یہ توازن کسی سرجری کی طرف بالکل درست ہے، بالکل پریسائز ہے۔ پہلے زبر گنتے ہیں۔ دائیں جانب بالکل 10 زبر ہیں اور بائیں جانب بھی بالکل 10 زبر۔ اب پیش گنتے ہیں۔ دائیں جانب بالکل 6 پیش ہیں اور بائیں جانب بھی بالکل 6 پیش ہیں۔ لیکن زیر کا کیا؟ پوری سورہ اخلاص میں صرف ایک زیر ہے، صرف ایک، اور وہ کہاں رکھی گئی ہے؟ وہ بالکل اسی درمیانی نقطے پر موجود لام کے عین نیچے ہے، جو لفظ یلد کا حصہ ہے۔ یہ زیر وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر پوری سورت کا وزن اور توازن قائم ہے۔ آخر میں کلاسک عربی میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے جسے نومیریکل ویلیو کہتے ہیں، جسے ابجد کا نظام کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مرکز کے دائیں جانب موجود ہر ایک حرف کی ابجدی قیمت کو، ویلیو کو آپس میں جمع کریں تو ان کا مجموعہ 198 بنتا ہے۔ اور گیس کریں بائیں جانب موجود حروف سے کیا بنے گا؟ بائیں جانب موجود حروف کی ابجدی قیمتوں کو جمع کریں تو ان کا مجموعہ بھی ایگزیکٹ 198 بنتا ہے۔ آئیے اس ساری بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مرکز میں ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب پیدائش ہے، برتھ ہے۔ 23 حروف دائیں، 23 حروف بائیں، جو انسانی پیدائش کے لیے درکار کروموسوم کا بالکل عین عکس ہے۔ 7 الفاظ دائیں، 7 الفاظ بائیں، دائیں طرف 10 زبر اور 6 پیش، بائیں طرف بھی بالکل 10 زبر اور 6 پیش۔ حروف ابجد کی قیمتیں دونوں طرف بالکل 198 پر متوازن، بیلنسڈ، اور صرف ایک زیر جو اس پورے چیپٹر کے بالکل ریاضیاتی مرکز، ایگزیکٹ میتھمیٹیکل سینٹر پر موجود ہے۔ فراز صاحب، آپ چونکہ خدا کے وجود سے انکاری ہیں اور سائنس، منطق اور کائنات میں رینڈم چانسز یعنی پروبیبلٹی پر یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ کی منطق اور عقل کے سامنے آج یہ سوال رکھتا ہوں، میتھمیٹکس اور پروبیبلٹی کا وہ کون سا اصول ہے جو یہ ماننے کی اجازت دیتا ہے کہ ایک انسان جس نے کبھی اسکول یا یونیورسٹی نہ دیکھی ہو، جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں کھڑا ہو کر زبانی کلام کر رہا ہو، کیا وہ اچانک بولتے ہوئے اتفاقاً، رینڈملی، ایک ایسا بے عیب میتھمیٹیکل خاکہ تیار کر سکتا ہے؟ ایک ایسا خاکہ جس میں مستقبل کی جدید بایولوجی کا عکس ہو، گرامر کا کامل توازن ہو، ہر زبر، زیر اور پیش ریاضی کے حساب سے لاکڈ ہو، پرفیکٹ ہو، پریسائز ہو، حروف ابجد کا ٹوٹل ایک ترازو کی طرح برابر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی تاریخ کا سب سے فصیح و بلیغ کلام بھی ہو؟ فراز صاحب، آپ بھی جانتے ہیں کہ اتنے سارے میتھمیٹیکل اور سائنٹیفک فیکٹرز کا بیک وقت ایک ہی چھوٹی سی صورت میں جمع ہو جانا
کسی بھی پروبیبلٹی کے حساب سے ناممکن ہے، امپاسبل ہے، 0% چانس ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا ہو یا کسی انسان نے کر دیا ہو 1400 سال پہلے۔ یہ کوئی اپوفینیا یا زبردستی کا پیٹرن نہیں ہے، یہ ایک واضح اور ناقابل تردید انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے فراز صاحب، اور جہاں ڈیزائن ہوتا ہے وہاں ایک ڈیزائنر کا ہونا لازمی ہے۔ یہ اس ڈیزائنر، اس خالق کا کلام ہے جسے آپ اس کائنات میں تلاش کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو اس کتاب میں پکار رہا ہے۔